بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم ہمارے آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عدیہ درود و سلام اور اپنا خراج عقیدت عرض کرنے کے بعد اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے وہ سب سے آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ مجھے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان دونوں صورتوں کے مضمون کے اندر گہرا ربط ہے اور یہ دونوں نازل بھی اکٹھی ہوئیں اور ان کو ایک خاص نام سے بھی ذکر کیا جاتا ہے، معوذتین، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کچھ چیزوں سے۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ دونوں ہیں، ان کا کچھ مفہوم یا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے ایک آدھ بات تمہیدی طور پر عرض کرنا ضروری ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو دشمن تھے، خاص کر کے یہودی، انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کافی کوشش کی اور باقی معاملات میں وہ جب ناکام رہے تو انہوں نے ایک جادو سحر کا سہارا لیا کہ ان میں سے ایک مشہور نام تھا لبید ابن عاصم۔ اس نے اور اس کی بیٹیوں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک کچھ حاصل کیے اور ایک آپ کی کنگھی مبارکہ کے دندانے، اور ان چیزوں پر تانت کے دھاگا کے ساتھ اس نے 11 گرہیں لگا کر، سوئیاں اس میں چبو کر، کھجور کے نر خوشے میں انہیں رکھ کے ایک کنویں کی نیچے تہ میں رکھ دیا۔ اس کے اثرات آہستہ آہستہ
ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ان کا کچھ ظہور ہوا، اثر ظاہر ہونا شروع ہوا۔ یہ جتنی روایتیں ملتی ہیں کہ یہ اثر جو ہوا اس میں یہ تھا کہ کچھ نقاہت، کچھ کمزوری محسوس فرماتے اور کچھ درد محسوس فرماتے اور اس طرح تکلیف کی شدت محسوس فرماتے۔ لیکن ان روایات میں کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کے کارہائے نبوت کی انجام دہی میں کوئی فرق پڑا ہو، یا عقل شریف میں کوئی فطور آیا ہو، یا کوئی ایسی بات جو دین اسلام کے معاملات اور احکام کے حوالے سے استغفر اللہ کوئی بھول یا کوئی سہو واقعہ ہو گیا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف جسمانی حوالے سے کچھ تھوڑی تکلیف محسوس فرماتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی جملہ شانوں سمیت آپ کی ایک شان ہے کہ آپ سب سے افضل بشر بھی ہیں۔ آپ کی شان بشریت بھی ہے، شان نبوت و رسالت بھی ہے۔ جب شان بشریت مبارکہ کا غلبہ ہوتا تو اس وقت یہ جسمانی جو لوازمات اور آثار ہیں ان کا بعض اوقات ظہور بھی ہوتا۔ مثال کے طور پر احد شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک اور سامنے اونٹ مبارک پر جو اس طرح لوگوں نے پتھر اور باقی چیزیں ماری تو کچھ زخمی ہوئے اور کچھ لہو مبارک باہر تشریف لایا۔ اور طائف میں جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں کے اوباش جوانوں نے پیچھے سے پتھر برسائے اور پنڈلیاں مبارکہ سے خون مبارک جاری ہوا۔ اور اسی طرح بعض اوقات آپ کو بخار کی کیفیت بھی ہوا کرتی، بلکہ بخار تو اتنا ہوتا کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کمبل کے اوپر سے ہاتھ رکھ کے دیکھا تو کمبل اوپر سے گرم تھا۔ تو میں نے عرض کی جناب آپ کو بخار بھی ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جی، جتنا تم میں سے 2 بندوں کو ہوتا ہے تیز سے تیز بخار، وہ مجھ اکیلے کو ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبیوں پر مصائب و آلام شدائد بہت آتے ہیں، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کرتے ہیں۔ اور عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بشری لوازمات ہیں ان کا جب ظہور ہوگا تو اس ضابطے اور اس قانون کے مطابق اس جادو کا کچھ تھوڑا بہت اثر آپ کے جسم مبارک پر ظاہر ہونا شروع ہوا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب شان بشریت کا ظہور ہو تو بشری احکام جاری ہوتے ہیں، اور اگر ایک چیز ہو نور لیکن اس کا وہ بشری شکل میں آئے تو اس پر احکام بشری جاری ہوں گے۔ حضرت جبریل امین ہیں
ملائکہ کے سردار ہیں، جب حضرت مریم کے پاس ان کے عبادت خانہ میں آپ ظاہر ہوئے تو فتمثل لہا بشرا سویا، وہاں پر ایک مکمل اور پورے تندرست آدمی کی شکل میں آپ ظاہر ہوئے، یعنی بالکل جس طرح انسان کے اعضاء ہوتے ہیں، انسان کے جوارح ہیں، انسان دیکھتا ہے، اٹھتا ہے، باتیں کرتا ہے، حالانکہ نور تو یہ کام نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کسی چیز کی حقیقت اگر کوئی اور ہو اور وہ ایک خاص دوسری شکل میں وقتی طور پر اس کو کنورٹ کیا گیا ہو تو اس چیز پر وہی آثار، وہی احکام جاری ہوں گے جس شکل میں اب وہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ڈنڈا، کوئی عصا، یہ عصا آپ نے کبھی دیکھا کہ اس نے کسی کو کھایا ہو، اس نے کسی کو جو ہے وہ عصا نے ڈنگ مارا ہو، یہ ڈنڈے نے کسی کو نگل لیا ہو، لیکن جب یہی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک میں موجود ہے اور ارشاد ہوتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ تو یہ عصا جب سانپ بلکہ اژدہا کی صورت اختیار کرتا ہے تو اب اژدہا والے احکام اس پہ جاری ہوئے کہ اس نے نگلا بھی، یہ چلا بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب شان بشریت مبارکہ کا ظہور اور غلبہ ہوتا تو وہ احکام جاری ہوتے، یعنی درد بھی محسوس ہوتا، بخار بھی، اور اسی طرح جو ہے وہ اور چلنا پھرنا، یہ احکام آپ پہ جاری ہوتے۔ اور جب شان نورانیت کا ظہور ہوتا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ شان تو ہمارے سمجھنے سے وراء الورا ہے، بہت زیادہ۔ لوگوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے پیچھے تو دیکھا ہے، لیکن یہ نہیں یاد رہا انہیں کہ وہ جناب جبریل امین سے بھی آگے آگے عرش اولا پر بھی حاضر ہوئے ہیں، فرشتوں سے بھی آگے آگے۔ اور مکے کی گلیوں میں دیکھتا ہوا، چلتا ہوا انہوں نے دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں حاضر ہونا اور اسی بشری لباس کے ساتھ حاضر ہونا، اس کو یہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اس کا شان نزول تھا۔ جب یہ ہوئی تکلیف بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خواب میں بتلایا، دکھلایا، دو فرشتے آپ کے سامنے ظاہر ہوئے، ایک سر والی جانب اور ایک پاؤں والی جانب۔ انہوں نے آپس میں سوال جواب کیے کہ اس صاحب کو کیا ہے، یہ کیا تکلیف ہے ان کو، اور ان کا حال پھر کیا ہے۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایسی دو صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ اس جیسی صورتیں
پہلے کبھی نہیں ہوئی، نازل نہیں ہوئی، اور کبھی ان جیسی شان والی جو ہے نا وہ صورتیں میرے سامنے نہیں آئیں۔ اور اسی طرح آپ کو یہ وہاں عرض کی گئی کہ فلاں کنویں میں فلاں جگہ پر نیچے بالکل اس کے بنیادوں کے اندر کسی فلاں شخص نے جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے، اس طرح کر کے جادو کا اثر ہے آپ پر، اور وہ کچھ چیزیں اس نے ڈال رکھی ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا، اور وہ جا کر انہوں نے وہ چیز نکالی، اور وہ 11 اس میں گرہیں تھیں، اور ان دونوں صورتوں میں بھی 11 آیتیں ہیں۔ ایک ایک آیت آپ پڑھتے جاتے اور وہ پھونک مار کے گرہ کھولتے جاتے، حتیٰ کہ جب 11ویں گرہ کھلی، سوئی بھی وہاں سے نکلی، تو طبیعت مبارکہ میں جو کچھ گھبراہٹ یا گھٹن تھی وہ ختم ہو گئی، اور حشاش بشاش شاداں فرحاں طبیعت مبارکہ ہو گئی۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جادو برحق ہے، لیکن یہ جو لوگ اس طرح کے سفلی عملیات کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اگر کسی شخص پر اس طرح کا کوئی وار ہو جائے تو وہ یہ جو ہے نا دونوں صورتیں یہ پڑھا کرے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک خاص قسم کا گویا کہ وظیفہ اور خاص قسم کا دم یہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی، صبح کے مالک کی۔ یہ الفلق اس کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، چرنا کسی چیز کا۔ کوئی چیز چرتی ہے نا، یہ دانہ چرتا ہے تو فصل اگتی ہے، اور گٹھلی چرتی ہے تو وہاں سے کھجور کا درخت نکلتا ہے۔ اسی طرح یہ جو رات کی تاریکی ہے، رات کا گپ اندھیرا، اس رات کے گپ اندھیرے کو اللہ تعالیٰ صبح کی روشنی کے ذریعے چیر کر دنیا کائنات کو ایک دفعہ پھر منور اور تاباں فرما دیتا ہے۔ اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ کسی کو اتنا بھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ رات بڑی تاریک ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رات ایسی نہیں رکھی جس کے بعد صبح نہ ہو، جس کے بعد روشنی نہ ہو۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد راحت ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ قل اعوذ برب الفلق، اللہ تبارک و تعالیٰ جو صبح کا رب ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا، اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ انسان کو صبح صبح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے، عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے۔ وہ ہے تو ہر چیز کا مالک، لیکن اس نے اپنی بڑی بڑی شانوں کو یہاں ذکر فرمایا کہ وہ صبح کا رب ہے۔ قل اعوذ برب الفلق،
اے معبود آپ کہیے، آپ میری بارگاہ میں عرض کیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مخلوق میں کوئی چیز آپ لے لیں، اس میں نفع کا پہلو بھی ہے، اور یعنی خیر کا پہلو، اور شر کا پہلو بھی ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بارش یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، لیکن اگر بہت زیادہ بارشیں ہو جائیں تو یہی پھر سیلاب کی شکل اختیار کرتی ہیں، اور ان سے جو ہے وہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور یہ سواریاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس کے لیے جو ہے وہ پیدا فرمائی ہیں، سواری کے لیے۔ تو یہ آج کل کیا ہے، آپ گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہے، اور بڑی بڑی اس طرح کی گاڑیاں، لیکن یہ گاڑیاں ہیں تو نفع کے لیے، لیکن جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جب اس کے ذریعے کوئی حادثہ نمودار ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اس کا شر والا پہلو ہے۔ تو کون کس کے بارے میں کیا شر کر رہا ہے بندہ نہیں جانتا، بندہ تو اس کی خاص حد تک معلومات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے، یا اللہ پاک، تیری مخلوق میں سے جو بھی کسی جگہ کوئی شر کرنے والا ہے نا، تو اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں عاجز بنتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور شب دیجور تاریک رات کے شر سے جب اندھیرا پوری طرح چھا جاتا ہے، یعنی رات جب ہوتی ہے تو اکثر چوریاں، ڈکیتیاں، لوٹ مار، یہ حادثات رات کو ہی واقع ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو حشرات الارض ہیں اور یہ جو بہائم ہیں، تکلیف دینے والے جو درندے ہیں، وہ بھی زیادہ تر رات کو حملہ آور ہوتے ہیں۔ چور ڈاکو بھی گھروں میں رات کو اکثر طور پر یہ نقصان پہنچانے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ مارنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ ہر تاریک شب سے جب اس کا اندھیرا پوری طرح چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ہر اس کے شر سے جو النفاسات، جو بہت پھونکنے والیاں ہیں، فی العقد، گرہوں میں۔ یہ جس کو ہم گنڈ کہتے ہیں، یہ گرہ میں یہ پھونکنے والی ہیں۔ یہ چونکہ جادو منتر کرنے والیوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ ایک دھاگا لیا، اس میں گرہ لگائی، اس میں پھونک کر جو ہے نا اس کو ٹائٹ کر دیا۔ اور یہاں مؤنث کا صیغہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مرض خواتین میں زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور
اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. حسد یہ بہت موذی مرض ہے، گندی عادت ہے. یہ نہیں کسی دوسرے کو نعمتوں میں دیکھ کر بندہ چل جائے اور اس کے اندر کڑن ہو کہ یا اللہ اس کو تو نے نعمت کیوں دی. یہ اس کے زوال نعمت کو چاہنا اور یہ چاہنا کہ یہ چیز تو مجھے ملنی چاہیے تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر تم جو ہے نا وہ شخص وہ طریز ہے اور وہ اس طرح بات کر رہا ہے. تو ہاں ایک چیز ہوتی ہے غبطہ یعنی رشک کرنا، وہ حسد نہیں ہوتا. یعنی آپ نے کسی کو دیکھا کہ اس کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ہاں جب وہ اس کی نعمت کو دیکھ کے آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ پاک اس کو جو تو نے نعمت عطا فرمائی اس کی نعمت میں اضافہ فرما اور مجھے بھی اس نعمت سے نواز دے. تو یہ اچھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ رشک کرنا، یہ غبطہ کرنا یہ جائز نہیں سوائے دو صورتوں کے. ایک یہ کہ ایک شخص کو کسی نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اتنا عطا فرمایا کہ وہ علم پڑھاتا ہے، علم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، لوگوں کو اپنے علم سے نفع پہنچاتا ہے. تو اس علم کو دیکھ کر ایک دوسرا بندہ دعا کرے یا اللہ مجھے بھی اس جیسا علم عطا فرما، یہ تو ایک اچھی خواہش ہے. اور دوسرا ایک بندے کو دیکھا اس نے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، مال کثرت سے عطا فرمایا اور وہ اپنے مال پر کوئی استغفر اللہ بخیل بن کے نہیں بیٹھ گیا بلکہ وہ لوگوں کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، نوازتا ہے. اور وہ اتنا گویا دیتا ہے کہ اس کو یہ پریشانی کوئی نہیں ہے، یہ اس کو کوئی ذہن میں بات نہیں آتی کہ میرے لیے بھی کچھ بچے گا یا نہیں. اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جتنا راہ خدا میں خرچ کروں گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ عطا فرمائے گا. تو فرمایا ایسے شخص کے بارے میں انسان رشک کرے کہ یا اللہ مجھے اگر اس طرح کا مال و دولت عطا فرمائے، اس کو جو تو نے عطا فرمایا اس میں اضافہ فرما، مجھے بھی عطا فرما تاکہ میں بھی اس طرح تیری بارگاہ میں نظر نیاز پیش کر سکوں، غربا مساکین کی خدمت کر سکوں. تو حسد جو ہے یہ بالکل بہت غلط چیز ہے اور یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے حسد جس طرح کے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے یا لوہے کو زنگ کھا جاتا ہے. تو اور حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرے اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ جب وہ اگلا حسد کرنے پہ اترا ہے تو پھر وہ آرام سے بیٹھے گا نہیں، پھر وہ چین سے نہیں بیٹھے گا بلکہ وہ تمہارے نقصان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی حد تک جا سکتا ہے. تو بندہ ہر وقت چکنا تو نہیں ہوتا. تو عرض کیجیے یا اللہ مجھے اور حسد کرنے والے کے حسد سے اس کے شر سے مجھے محفوظ کرنا. اگلی سورہ مبارکہ کا آغاز بھی اسی طرح ہو رہا ہے، قل اعوذ برب الناس. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بارگاہ میں یوں عرض کریں کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی، انسانوں کے
پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا رب ہے، لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہیں تو ان کا ذکر فرمایا، یعنی جب میرا کریم پروردگار انسانوں کا رب ہے تو باقی پھر ساری چیزوں کا رب تو وہی ہے۔ اے محبوب آپ کہیے، آپ میری بارگاہ میں یوں عرض کریں۔ یہ دیکھیں اگلا جو وظیفہ ہے نا، اعوذ برب الناس مالک الناس، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کل بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن فرمایا کہ آپ اپنی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ جاری کریں اور ان کی ادائیگی کریں تاکہ لوگوں کے لیے بھی اس کی تاثیر اور اس کے فوائد و ثمرات میں اضافہ ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ جو گولی ہوتی ہے، گولی 100 گولی بھی بندہ اس طرح پکڑ کے کسی کو مار دے تو وہ اگلا مرے گا تو نہیں، ہاں اسی ایک گولی کو جب آپ رائفل میں وہ رکھ کر نشانہ بنا کے مارتے ہیں تو پھر وہ صحیح کام کرتی ہے۔ یعنی یہ کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، لیکن یہ کس زبان سے